بڑے مشکل لفظ ہے ناظرین، بہت مشکل لفظ ہے۔ دروازے پہ آ کے کھڑی ہو کے دیکھنے لگ پڑی، یہ تو بلال آئے ہیں۔ مدینہ منورہ کا کیا سوچیے نا، بڑے عاشق رسول بنتے ہیں نا سارے ہم پاکستانی۔ اتنے عرصے بعد حضرت بلال تو واپس آ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے کیسے ہوئی، آپ نے کیسے ان کو پہچانا؟ تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں حضرت بلال کی زبانی وہ کیا بتاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت کم جانتا تھا، کیونکہ میں ایک غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ استطاعت سے بڑھ کے کام لیا جاتا تھا اور اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ کبھی کسی کو سنیں، سمجھیں، سوچیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی خاص علم ہی نہیں تھا کہ مکہ المکرمہ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے سخت بخار ہو گیا، سخت سردی کا موسم تھا، بہت سردی تھی اور مجھے بخار آ لیا۔ اتنے میں مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی اور اس ٹھنڈ اور بخار نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ میں رات کو اپنا کام چھوڑ کر، یعنی جو چکی میں پیستا تھا وہ کام چھوڑ کر لحاف اوڑھا اور سو گیا۔ کہتے ہیں جیسا ہی مجھے کچھ دیر ہی میں لیٹا ہوں گا یا نیند ابھی آنے والی ہی ہوگی کہ مالک آ گیا، اور مالک آ گیا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میں جو پیس رہا ہوں کہ نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میں لحاف کا اوپر کر کے لیٹا ہوں، انہوں نے دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئے اور لحاف اوپر سے اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے اب جو پیسو، یعنی صحیح سردی میں باہر نکل کے اب سردی میں بیٹھ کے اب جو پیسو کہ کیوں تم لیٹ گئے تھے۔ یہ سزا بھی تھی اور کام کرنے کی سختی بھی تھی۔ اب حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم بخار سے کانپ رہا تھا، میری حالت خراب تھی، میں جو پیس رہا تھا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی آواز اتنی ہو گئی کہ گھر سے باہر جانے لگی۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے ان سے کہا بھائی جو بھی ہے آ جاؤ اندر۔ تو اتنے میں فرماتے ہیں کہ ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور یہ پوچھا کہ اے جوان تم کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، جس وجہ سے بھی میں رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ قصہ مختصر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ سخت جملے کہہ دیے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہستی ہیں، کیونکہ ابھی جو ہے وہ تھوڑے لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی دعوت پھیلا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے، اور جب چل پڑے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوا کوئی نہیں کرتا۔ یہ حضرت بلال کے کہنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف چلتے رہے اور چلے گئے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ تھوڑی سی ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ اتنا پیارا خوبصورت اور معصوم نوجوان ہے، یہ شاید کوئی میری مدد کرے، لیکن وہ بھی چل دیے۔ تو اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا دل تھوڑا سا ٹوٹ گیا کہ اب کیا ہوگا، یہ تو اچھی والی کو مدد کرنے آئے تھے، میں نے کیا بول دیا۔ لیکن حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے والا شخص رحمت للعالمین ہے۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے، اور جب واپس آئے تو ان کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ جی نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا مجھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جاؤ سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا بلال،
سو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیستے رہے۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پسے ہوئے جو ملے اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیس کے صبح صبح چلے گئے۔ دوسری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری رات آئے اور چکی پیستے رہے، اور حضرت بلال ابھی تک کیونکہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے تو وہ حضرت بلال کے لیے دوائی بھی لے کے آئے اور دودھ بھی لاتے رہے اور رات کو چکی پیستے رہے۔ یہ مسلسل 3 دن تک ہوتا رہا۔ اب کیا ہوا کہ 3 دن کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ حیران تھے کہ یہ کون شخص ہے جو اتنی زیادہ میری مددگار ہے، مجھے معلوم بھی نہیں ہے یہ کون ہے، یہ آتا ہے اور میں سو جاتا ہوں، آرام کرتا ہوں اور یہ سارا میرا کام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں ایمان لایا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے نور کی شمع عرب میں روشن کی تھی۔ اور اس کے بعد ایک وہ وقت بھی آیا کہ اذان دیتے تھے تو حضرت بلال دیتے تھے، اور اذان بھی کیا دیتے تھے، جب مسجد نبی کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، اور جب لفظ آتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ جب میں اذان دیتے ہوئے یہ لفظ بولتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے، اذان دیتے وقت چھت پہ میرا منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا تھا، وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے اور میں ان کو دیکھ رہا ہوتا تھا، اور میں یہ اذان دے رہا تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اسی وقت سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا بند کر دی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میں اذان دے سکوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہے تو میں اذان نہیں دے سکتا۔ اس لیے حضرت بلال وہ جگہ چھوڑ گئے اور ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ، صرف 2 مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ وہ 2 مرتبہ کون سی ناظرین سننے والی ہیں؟ ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، یعنی فلسطین تک جب فتوحات کا سلسلہ پہنچا اور فتح کیا، تو حضرت عمر نے خاص طور پر ریکویسٹ کی حضرت بلال سے کہ بلال ایک دفعہ اذان دے دو۔ اور دوسری اذان کا کیا واقعہ ہے ناظرین سنیے۔ حضرت بلال شام میں اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے خواب میں آئے اور فرمایا بلال اتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس ہی آتے نہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، مجھے ابھی رات کو ہی مدینے کا سفر کرنا ہے، میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا اور حضرت بلال چل پڑے۔ جب شام سے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا، اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال ہوں مسجد نبوی میں، وقت ہو جائے نماز کا، تو اب آ کے سنیے ناظرین، تمام جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین موجود ہے مسجد نبوی میں، اور سب نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج کی اذان تو آپ ہی دیں گے۔ حضرت بلال نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا، مجھے یہ مشکل کام مت کہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت بلال ایسا مت کیجئے، آج کی اذان آپ دے لیجئے، بہت عرصہ ہو گیا سنے ہوئے آپ کی اذان۔ تو حضرت بلال بہت عرصے تک منع کرتے رہے، کافی وقت تک۔ اتنے میں کافی منٹس گزر گئے، اذان کا ٹائم ہوتا ہے ناظرین، اتنے میں 2 شہزادے آ گئے حضرت بلال کی خدمت میں۔ وہ کون تھے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ جیسی آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری خاطر اے بلال
پلیز ہماری خاطر آج اذان دے دیجیے۔ اب شہزادوں کی بات اور شہزادوں کی حضور سے محبت اور حضرت بلال کی اذان۔ اب دیکھیے حضرت بلال مسجد نبی کے چھت پہ چڑھے، اذان دینا شروع کی، تو جیسی حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی صحابہ اکرام کی حالت خراب ہو گئی۔ یہ چشم قدرت کائنات نے یہ کیسا لمحہ دیکھا، کیا وہ لمحہ تھا، ایسا لمحہ کہ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، صحابہ اکرام مسجد نبی میں زار و قطار رو رہے ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی غم کی فضا ہے مسجد نبی الشریف میں۔ جیسے ہی حضرت بلال کی آواز مدینہ کی گلیوں میں پھیلی، مدینہ منورہ کی عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا کے مسجد نبی کی طرف بھاگتی ہوئی آئیں کہ یہ تو حضرت بلال کی اذان ہے۔ بڑے مشکل لفظ ہے ناظرین، بہت مشکل لفظ ہے۔ سوچئے مدینہ منورہ مسجد نبی، حضرت بلال کی اذان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہے، اور لفظ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عورتیں آئیں اور سامنے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو کے دیکھنے لگ پڑی، یہ تو بلال آئے ہیں۔ عورتیں زار و قطار رونا شروع ہو گئی ناظرین، عورتوں کی حالت خراب ہو گئی روتے ہوئے۔ مسجد کے باہر عورتیں رو رہی، مسجد کے باہر سارے مرد رو رہے۔ اب کیا منظر ہوگا مدینہ منورہ کا، کیا منظر سوچئے نا۔ بڑے عاشق رسول بنتے ہیں نا سارے ہم پاکستانی، بڑے عاشق رسول بنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سنیے نا، یہ کیجئے محبت کا اظہار، منظر کشی کیجئے۔ مسجد نبی کی چھت، حضرت بلال کی اذان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قبر مبارک میں، صحابہ اکرام مسجد نبی میں، اور حضرت بلال کی اذان، اور ساری خواتین باہر رو رہی ہیں۔ بڑی مشکل سے اذان ختم ہوئی، حضرت بلال کی بھی حالت خراب، بڑی مشکل سے انہوں نے اذان ختم کی۔ لیکن اب لمحہ، سب سے مشکل لمحہ کیا آ گیا؟ ہمت کیجئے ناظرین، میرے پاس تو ہمت نہیں ہے، آپ ہمت کیجئے، سننے کی ہمت کیجئے، ہمت سننے کی یہ کیجئے کہ اذان ختم ہوتی ہے، عورتوں نے اپنے بچے اٹھا کے آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ وہ تھا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال کی آواز سنی ہوئی تھی، اور ابھی کتنے سال گزرے ہوں گے۔ تو اس بچے نے جو ماں سے کہنے لگا، چونکہ خاموشی ہوگی بالکل، اس خاموشی میں ایک بچے نے ایک لفظ بول دیا، 4 سال کے بچہ، 4-5 سال کا بچہ ہوگا، کہتا ہے امی، اتنے عرصے بعد حضرت بلال تو واپس آ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ بچے کے یہ الفاظ ادا ہوئے، عورتوں نے سنا، اور پھر فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ بھی دیکھیے، سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور آپ کے الفاظ قائم رہ سکے، یہ ناممکن ہے۔ اس بچے کی آواز اپنے کانوں میں ذرا دہراتے رہیں، اے امی جان، اتنے عرصے بعد تو بلال تو واپس آ گئے ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ بچے کو نہیں پتہ تھا کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ پھر واپس نہیں آتے۔ خیر یہ تو نبی کریم ہیں، لیکن بچے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سی ہستی ہیں۔ بہت معذرت، میں سب سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ واقعہ بھی میں ٹھیک طریقے سے نہیں بتا سکا۔ اس سے پہلے جو وہ ایک باپ کی صدا والا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ تھا، اور ایک یہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، بس آپ کامیاب ہیں، اور کچھ نہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ۔